اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن نمبر 20 جو ہمارا آخری لیسن ہے، اس کے پارٹ 1 میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یہ کورس جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا ترجمہ سیکھ سکیں۔ اس کورس کے اندر 3 کتابیں ہیں، جس کی پہلی کتاب آج ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور تمام وہ ناظرین جو ان تمام دروس اور ان لیسنز میں میرے ساتھ رہے، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ یہ کورس انجام دیا، اور خداوند متعال اس کی برکت اور اس کا نتیجہ آپ کو اسی دنیا میں اور جلد ہی اس کا صلہ اور اس کا اجر دے گا، اور آخرت کا ثواب اور آخرت کا اجر تو چند گنا اور بہت عظیم ہے۔ یقیناً یہ ایک توفیق رہی ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن مجید سے ہمارا رابطہ اس مبارک مہینے میں بہتر اور مضبوط ہوا ہے۔ بس خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یہی رابطہ، یہی کنیکشن جو ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن سے بنایا ہے، یہ رابطہ اسی طرح برقرار رہے۔ آج ہمارا اس بک کا آخری درس اور آخری لیسن ہے، اور اس کے بعد ہم آخری ایام ماہ مبارک کے ہے، اس کے اندر ایک فائنل ایگزام ہوگا کہ جس میں مدد حاصل کرنے کے لیے آپ جو 3 ڈیفرنٹ ریویژنز کے ہم نے درس کیے ہیں اس کی طرف آپ ریفر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایگزام لیا جائے گا جس میں پوری کتاب سے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، اور جیسے کہ پہلے اناؤنس ہوا تھا، اس کوئز میں اور اس ایگزام میں، ان ایگزامز میں، یہ علم القرآن کورس کے حوالے سے جتنی ایگزامز ہوئی ہے ہماری، ان ایگزامز کے نتیجے کے بنا پر، اور جو دوسرا کوئز ہوا ہے سبیل قرآن پر جو ڈیلی قرآن ریسائٹیشن کے حوالے سے ہے، ان 2 ایگزامز اور کوئز کو ملا کر انشاءاللہ جو 7 ٹاپ سکوررز ہوں گے انہیں انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت اور دیگر جو زیارات عراق میں ہیں، ایسے زیارت کے سفر پر جانے کا موقع انہیں نصیب ہوگا۔ ہمارا آخری درس ہے، آئے ہر درس کی طرح اپنے درس کو قرآن کے آیات کی تلاوت کے ساتھ شروع کریں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. آپ نے آیات کی تلاوت کو سماعت فرمایا اور خود آپ نے بھی انہیں تلاوت کیا ہوگا. اس مبارک مہینے کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جلد ہی عید کا دن آئے گا. عید کا دن وہ دن ہے جس دن انسان جو زحمت اور جو عبادتیں اس نے اس مہینے میں کی ہے اس کا صلہ اور رزلٹ حاصل کرتا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب عید کے دن حقیقی معنی میں خوش ہوں گے اس حوالے سے کہ ہمیں اس مہینے میں قرآن سے کنیکشن اور وہ بھی قرآن کے میننگ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنانے کا موقع ملا ہے. آئے اپنے درس کو آغاز کرے. اس لیسن میں جو ناؤنس ہے اس کو دیکھے کہ ان کا میننگ کیا ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بعض. صحیح تلفظ اس کا ہوگا بعض عربک کے اندر. بعض ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اس کا میننگ ہے کچھ. انگلش میں آپ کیا کہیں گے؟ سم. کچھ، تھوڑے. اور ہم بعض بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اردو میں کہتے ہیں بعض اوقات یعنی سم ٹائمز. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ہم اردو میں یوز کرتے ہیں یعنی بعض یعنی کچھ، سم. اس کا اپوزٹ کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے کل. بعض کل، سم ایوری. دیکھیں یہ کچھ سب، کل شیئن ہر چیز، بعض شیئن کچھ چیزیں. اور انشاءاللہ جب ہم آیت میں آئیں گے تو اس کے یوز کو ہم دیکھیں گے. کچھ، سم. اگلا جو لفظ ہے وہ بھی اردو میں عیناً اسی طرح استعمال ہوتا ہے. فضل. فضل کا ترجمہ ہم کریں گے وہی فضل، یا ہم کہیں گے کرم. اردو میں ہم کہتے ہیں فضل و کرم. اللہ کے فضل و کرم سے. فضل کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا حق ہو، جو انسان ڈیزرو کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ ایکسٹرا جب دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے مجھ پر فضل کیا ہے، کرم کیا ہے. اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام اپنے بندوں پر فضل نازل کرتی ہے، فضل و کرم سے کام لیتی ہے اپنے بندوں کے نسبت. یعنی خدا ہمیں ایکسٹرا دیتا ہے اور ایکسٹرا دینا چاہتا ہے. فضل کا ترجمہ ہوگا فضل و کرم. نیکسٹ لفظ بھی ہم اردو میں اسی طرح یوز کرتے ہیں، نبوہ، جس کو ہم ترجمہ کریں گے نبوت. انگلش میں کہا جائے گا پروفیٹ ہوڈ. یعنی یہ جو مشن ایک نبی کو دیا جاتا ہے کہ وہ آئے لوگوں کے درمیان اور الہی میسج کو ڈیلیور کرے، اس مشن کو، اس کام کو، اس رول کو کہا جاتا ہے نبوت کا رول، پروفیٹ ہوڈ کا رول. اور اس فیملی کے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا میننگ آپ جانتے ہیں. نبی ہم کہتے ہیں جس کا معنی ہے کہ جو یہ کام انجام دیتا ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، پروفیٹ ہے. کفر کا مطلب ہے کفر. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں کتنے الفاظ ہیں جو ہم عیناً اسی طرح ایگزیکٹلی سیم اس میں ہم اردو میں یوز کرتے ہیں کفر. لیکن اس کا اوریجنل میننگ آپ ذہن میں رکھیں، یعنی انکار یا چھپانا. لیکن قرآن کے کانٹیکسٹ میں حقیقت کا انکار یا حقیقت کو کور کر دینا، چھپا دینا. تو آسان ترجمہ کفر کا ہوگا کفر. انگلش میں اسے کہیں گے ڈس بلیف. دیکھیں ایمان ہوتا ہے بلیف یا فیتھ، یا اس کا اپوزٹ ہوگا کفر، ڈس بلیف یا انفیتھ فلنس، یعنی جہاں پر ایمان انسان کے اندر نہ ہو، ڈس بلیف. قلیل، کم. یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ یہ کثیر کا اپوزٹ ہے. کثیر یعنی زیادہ، قلیل یعنی کم، لیس. اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں قلیل کے لفظ کو، یا ہم شرعی اصطلاحات میں کہتے ہیں کہ یہ پانی قلیل ہے، قر نہیں ہے. قر یعنی بہت زیادہ، ایک اماؤنٹ سے زیادہ. یہ آب قلیل ہے، یعنی
لیس واٹر ہے، ایسا پانی نہیں ہے جو آسانی سے کسی چیز کو پاک کر پائے. قلیل یعنی لیس یا کم. لعنت اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے لعنت. انگلش میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کرس، لیکن یہاں پر میں لعنت کے میننگ کو یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کیا لعنت کوئی توہین ہے یا نعوذ باللہ کوئی گالی ہے کہ قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے؟ نہ، لعنت کا مطلب اوریجنل عربک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے محروم ہو جانا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت کٹ ہو جانا. اگر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لعنت کا شکار ہو چکا ہے. لعنت کا اوریجنل میننگ ہے دوری، کسی چیز سے دور ہو جانا. لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری. جب ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے محروم ہو گیا انسان، یعنی جو رحمت اسے ملنی تھی وہ اسے نہیں ملی. اس کا دوسرا نام ہے لعنت. البتہ لعنت کے ڈیفرنٹ لیولز اور درجات ہے. تو ممکن ہے کہ اگر انسان ایک کسی رحمت سے دور ہو جائے تو اسے بھی کہا جائے گا کہ یہاں پر لعنت اس کے شامل حال ہوئی. لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ خاص مقام پر استعمال ہوا ہے، خاص لوگوں کے لیے، کہ یہ گروپس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو اگر آپ چاہے لعنت کا اپوزٹ لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں رحمت. یہ دونوں اپوزٹس ہے، اینٹونمس ہے. لعنت کا اپوزٹ ہوگا رحمت. بلیسنگ، مرسی کا اپوزٹ ہوگا کرس. اردو میں ہم ترجمے میں لکھیں گے وہی لعنت، کیونکہ ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے اعلم. یہ کس فیملی سے ہے؟ علم، عالم، علیم، علامہ. کتنے سارے الفاظ ہیں اس فیملی کے جس کا میننگ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں. عالم یعنی ایسی ذات جس کے اندر علم موجود ہو. اعلم یعنی بہتر جاننے والا. بہتر جاننے والا. دیکھیں یہ کمپیریٹیو لفظ ہے. عالم یعنی جاننے والا، اعلم یعنی بہتر جاننے والا. جسے انگلش میں ہم کہیں گے مور نالجیبل. دیکھیں عالم ہوگا نالجیبل انسان، اسے کہیں گا کہ مور نالجیبل، جس میں علم زیادہ موجود ہے. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے واسع. واسع ہم اردو میں کہتے ہیں وسیع. ان صاحب کا گھر بہت ہی وسیع ہے. وسیع یعنی بہت ہی بڑا، بہت ہی ایکسٹینسو اور ایکسپانسو ہو، جس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. اردو میں ہم یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں وسعت، یعنی ایک جگہ، ایک چیز جو بہت بڑی ہو. واسع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت وسعت دینے والا. بہت وسعت دینے والا. یا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے بہت عطا کرنے والا. دیکھیں وسعت یعنی زیادہ، جتنی سپیس، فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جتنی سپیس انسان کو ضروری ہے اس سے زیادہ اس کے پاس موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وسعت، واسع جگہ اس کے پاس موجود ہے. یعنی حد سے زیادہ، ریکوائرمنٹ سے زیادہ اگر کوئی ذات عطا کرے، دے تو اس ذات کو کہا جائے گا واسع. کہ خدا کے ناموں میں سے اور اسماء الحسنہ میں سے یہ ایک نام ہے کہ خدا کا نام ہے الواسع، یعنی جو حد سے زیادہ، بہت زیادہ عطا کرتا ہے، وسعت دیتا ہے. خاسرین ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے. یہ کس فیملی سے ہے؟ خسارت سے. خسارت. خسارت یعنی لاس. اگر انسان لاس ہو جائے، اس کا لاس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نفع. یہ بھی عربک لفظ ہے. نفع اور نقصان ہم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نقصان. نقصان یعنی لاس، یا خسارت بھی اردو میں ہم اسے یوز کرتے ہیں. نقصان اٹھانے والے. خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والے. دیکھیں پلورل ہے یہ، یا انون ہے. آپ کہہ سکتے خاسرون بھی. خاسرون، خاسرین دونوں کا میننگ سیم ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. نقصان اٹھانے والے
انگلش میں اسے کہیں گے لوزرس. دیکھیں لاس، جنہوں نے کچھ چیز کو لوز کیا ہے، کھویا ہے، نقصان اٹھایا ہے، لوزرس. خاسرین یہ اس فیملی سے، خسارت سے ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے منذرین. دیکھیں اس سے سملر ورڈز ہم دیکھ چکے ہیں. نذیر کیا تھا؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے ایک کوالٹی کیا ہوتی تھی؟ بشیرن و نذیرا. بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی خبردار کرنے والا، ڈرانے والا یعنی بیدار کرنے والا. منذرین کا مطلب بھی یہی ہے. نذیر اور منذر کا مطلب ایک ہی ہے، جس کا پلورل بن جائے گا منذرین، یعنی خبردار کرنے والے. پلورل ہے یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے، ایک سے زیادہ. منذر یعنی خبردار کرنے والا کہ سیم میننگ ہے نذیر کا جو میننگ ہے. نذیر یعنی خبردار کرنے والا، منذرین یا منذرون یعنی خبردار کرنے والے. صالحات، نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے صالحات. صالحات کا مطلب ہے نیک اعمال. دیکھیں ہم نے اسے سملر لفظ دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ صالحین. صالحین انسان کے بارے میں تھا، یعنی نیک انسانوں کی جمع، نیک لوگ. صالحات یہ جو لفظ ہے یہ اعمال کے بارے میں، جو آیات اس درس میں ہے وہ اعمال کے بارے میں وہ یوز ہوگا، یعنی اعمال الصالحات یعنی نیک ایکشنز. صالحات یعنی انسان کی نیکیاں، انسان کے گڈ ڈیڈز، جسے انگلش میں کہا جائے گا گڈ ڈیڈز یا نیک اعمال. ہم اردو میں کہتے ہیں باقیات الصالحات، یعنی انسان کے نیک اعمال جو باقی رہیں گے، کہ انسان کو باقیات الصالحات کا انتظام کرنا ہے، ایسے اعمال وہ زندگی میں انجام دے جو اس کے لیے باقی رہے. طیبات، طیب یعنی پاکیزہ چیز. طیب فار ایگزامپل کھانے کے بارے میں یہ یوز ہوا ہے یہ لفظ، طیب کھانا، طیب و طاہر کھانا یعنی پاکیزہ کھانا. طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں. پلورل ہے یہ طیبات، یہ الف و تا علامت ہے کہ یہ پلورل ہے. طیب یعنی پاک، پاکیزہ، تو اس کا پلورل ہو جائے گا طیبات. چیزوں کے بارے میں یہ یوز ہو رہا ہے، یعنی پاکیزہ چیزیں. اس کے بعد جو دو لفظ ہے وہ تو پراپر نیمز ہے. داؤد یعنی حضرت جناب داؤد، جسے انگلش میں کہا جائے گا ڈیوڈ. اور زبور وہ کتاب ہے جو جناب داؤد پر نازل ہوئی تھی، جسے اردو میں بھی ہم کہیں گے زبور، لیکن انگلش میں سے کہا جاتا ہے سالمز. سالمز آف ڈیوڈ وہ آسمانی کتاب واحد جو جناب داؤد پر نازل ہوئی تھی. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس. آ جائے جو آج ہمارے پاس کنیکٹرز، حروف موجود ہے، پریپوزیشنز جسے کہا جاتا ہے، اسے ہم سٹڈی کریں. پہلا ہے بے. دیکھیں یہ بے پھر سے آ گیا، لیکن یہ سیم میننگ ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے. یہ ہے بی، یعنی کسی چیز کے بارے میں. دیکھیں ان اللہ بے عبادہ، بے شک خدا اپنے بندوں کے بارے میں. یہ میننگ ہم پہلے دیکھ چکے، ہم ریپیٹ اس کو یہاں پر لے کر آئے تاکہ اس درس میں جو آیات ہے اس میں ہم اسے یوز کریں گے. آخری جو حرف، دو ہی حرف ہے اس درس میں، سیکنڈ جو حرف یہاں پر ہے وہ ہے لولا. اور قرآن میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے، شاید آپ کو سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس کا میننگ کیا ہے. یہ آیات میں آتا ہے لولا فضل اللہ. لولا کا مطلب ہے اگر نہ ہوتا. دیکھیں یہ ساتھ میں اس کو کریں، اگر نہ ہوتا. اور اس کا ترجمہ کرنا آسان تھا کیونکہ یہ دو ورڈ سے لو لا. لو کا مطلب ہے اگر، لا کا مطلب ہے نہ. یہ دو کو جوڑ کے ایک نیا، ایک کمپوزٹ حرف ہم نے بنا لیا. لولا اگر نہ ہوتا، لولا فضل اللہ اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، لولا فضل اللہ
اگر نہ ہوتا، کیونکہ لو کا میننگ وہی ان کا میننگ ہے، ان یعنی اگر، لو کا میننگ بھی ہے اگر، لولا، اور اسے ہم دیکھ چکے ہیں، لو پہلے آ چکا ہے اور اس کو ہم یوز کر چکے ہیں. لا وہی نگیٹو کے لیے، لو لا، اگر نہ ہوتا. چلا جب آیت میں آئیں گے تو اس کا میننگ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اب ہم پہنچتے ہیں اپنا آخری حصہ پارٹ 1 کا، وہ ہے وربس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی ایکشنز، افعال. اور اس درس میں جو ہمارا اس کورس کا بک 1 کا آخری درس ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم جسے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پارٹ 1 کا یہ آخری حصہ ہے کہ اس کے اندر ہم 6 نئے وربس سیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلا ورڈ ہے وہ ہے لعنا. دیکھیں یہ وہی لعنت سے ہے، اس کا ناؤن ابھی ہم نے دیکھا. لعنا یعنی لعنت. لعنا یہ کس وزن پر ہے؟ کتبہ. کتبہ کا میننگ کیا تھا؟ اس نے لکھا. لعنا اس نے لعنت کی. دیکھیں میننگ کتنا سملر ہے. کتبہ اس نے لکھا. عبدہ اس نے عبادت کی. نصارہ اس نے مدد کی. لعنا اس نے لعنت کی. یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، اور یہ بتائے سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ آپ کے لیے گیس کرنا آسان ہو جائے گا. واو اور الف اس کے اینڈ میں نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سنگولر ہو جائے گا. یعنی ایک انسان نے لعنت کی، ایک فرد نے، ایک شخص نے، اس نے لعنت کی. اگر میں کہنا چاہوں انہوں نے لعنت کی، کیا ہو جائے گا؟ لعنو. واو اور الف میں اضافہ کر دو، پلورل آسانی سے بن جاتا ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے فضل. فضل یہ بھی کس فیملی سے؟ اس کا ناؤن ہم دیکھ چکے، فضل. اردو میں بھی ہم کہیں گے فضل. انگلش میں فضل کا ترجمہ ہوتا ہے گریس. گریس یعنی حد سے زیادہ ایک نعمت اور رحمت انسان تک پہنچتی ہے. فضل. فضل سے ریلیٹڈ ایک اور لفظ ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، جس کا نام ہے فضیلت. فضیلت یعنی کیا؟ برتری، کوئی ڈسٹنکشن. ہم کہتے ہیں اس انسان کے اندر یہ فضیلت موجود ہے. کیوں ہم فضیلت یعنی برتری، کوئی ہائر کوالٹی کو فضیلت کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. دیکھیں ہمارے جو اردو کلچر ہے، جو اردو عربی فارسی کلچر ہے مشترک، جس کے اندر کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں. ہم کہتے ہیں اسی کی فضیلت ہے، برتری ہے. لیکن برتری کا میننگ کیا یہ ہے کہ اس نے خود کمائی ہے، وہ متکبر ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے وہ انسان؟ ہرگز. فضیلت کو کہتے ہی فضیلت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے. میں اس چیز کے لائق نہیں تھا کہ یہ فضیلت مجھ میں آ جائے، اللہ نے فضل کیا، یہ فضیلت، یہ برتری، یہ ڈسٹنکشن میرے اندر آ گئے. دیکھیں فضل اور فضیلت کے میننگ میں کنیکشن موجود ہے. فضل کیا ہے؟ اس نے فضیلت دی، اس نے برتری دی، اس نے فضیلت دی. فضیلت یعنی برتری. ہی گیو ڈسٹنکشن. ڈسٹنکشن کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے کوئی برتری، ایک ایسی چیز جس سے ایک انسان دوسرے سے سٹینڈ آؤٹ ہو، اس سے کوئی بڑھ کر چیز اسے حاصل ہو، کوئی برتری حاصل ہو. فضل یعنی اس نے برتری دی. یہ پاسٹ ٹینس ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ بھی بہت آسان ہے، وہ ہے عاملو. دیکھیں یہ واو الف ہے یعنی یہ پلورل ہے. کس فیملی سے؟ یہ عمل سے ہے. تو عاملو کا مطلب تھا انہوں نے کیا، انہوں نے انجام دیا. دے ڈڈ. بہت ہی آسان. عاملو کا معنی بہت آسان ہے، انہوں نے عمل کیا. اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ عاملہ. پلورل عاملو. دیکھیں واو الف آ گیا تو پلورل بن گیا. اس نے کیا، عاملہ. انہوں نے کیا، عاملو. عمل سے ہے، عمل یعنی ایکشن. انہوں نے کیا، انہوں نے انجام دیا، یا دے ڈڈ. فضلنا بہت ہی سملر ہے کس سے؟ فضلہ سے. فرق کیا ہے؟ دیکھیں ہم دیکھ چکے. ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلہ اس نے بھیجا. اسی رول کو یہاں پر آئے اپلائی کریں. فضلہ اس نے فضیلت دی، فضلنا ہم نے
فضیلت، ہم نے فضیلت یا برتری دی. وی گیو ڈسٹنکشن، ہم نے فضیلت دی. وی گیو ڈسٹنکشن. نیکسٹ ورڈ ہے کننا. یہ کس فیملی سے؟ یہ وہی کانا کی فیملی سے. کانا کا مطلب کیا تھا؟ وہ تھا. کانت کا مطلب کیا تھا؟ وہ تھی. کننا کا مطلب کیا ہے؟ کون گیس کر سکتا ہے؟ کننا، یہ دیکھیں یہ نا جو اینڈ میں ہے یہ ہماری مدد کرے گا. یہ کتنی جگہ پر آیا ہے؟ ارسلنا، فضلنا، انا، الگ الگ جگہ پر یہ نون الف آتا ہے. نا کا مطلب کیا تھا؟ ہم. کننا کا مطلب کیا بنے گا؟ کننا یعنی ہم تھے. ہم تھے. وی ویر، دیکھیں ہی واز کانا، شی واز کانت. وی ویر کیا بن جائے گا؟ انگلش ہوگا وی ویر کننا. دیکھیں یہ فعل ہے، یہ ایکشن ہے. وی ویر. اور آخری جو لفظ ہے اس کورس کا اور اس درس کا وہ ہے یؤتی. یؤتی وہی آتینا سے ہے. آتینا ہم نے دیا. یؤتی وہ دیتا ہے. دیکھیں یہ پریزنٹ ہے، تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے. دیکھیں آتینا ہم نے دیا، پاسٹ ٹینس کی یہ بات ہے. لیکن یؤتی وہ دیتا ہے. یؤتی اللہ اللہ دیتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آخری لفظ اور آخری ورڈ اس درس کا اور اس کورس کا. اس ورڈ لسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے نتیجے میں آج ہم نے 400 ورڈز قرآن کے سیکھ لیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو، اور میں تمام ناظرین کی خدمت میں جنہوں نے یہ تمام دروس کو کمپلیٹ کیا ہے، تہہ دل سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے 400 ورڈز جو قرآن میں بہت تکرار ہوتے ہیں آپ نے سیکھ لیے ہیں. اس کے بعد جب بھی آپ قرآن کھولیں گے 50 to 60% آف دا قرآن اور آیت کا میننگ آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا. اور باقی جو الفاظ ہے انشاءاللہ یہ کورس انشاءاللہ بعد میں جب موقع ملے گا، توفیق ہوگی تو یہ کورس کنٹینیو ہوگا. اس کی بک 2 اور بک 3 بھی آئے گی. اور جب انسان اس کورس کو کمپلیٹ کر لے، یعنی بک 2 اور بک 3 کو بھی سیکھ لے، اس کے نتیجے میں 86% آف دا قرآن کا وہ ڈائریکٹ ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا. اور باقی 14% بہت زیادہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن دیکھ کے وہ حصہ بھی آسانی سے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پارٹ ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کورس کے فائنل اور لاسٹ پارٹ میں، یعنی لیسن 20 کے پارٹ 2 میں آپ سب سے آخری بار ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.